قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد الباقين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون. حضرات پہلے الفاظ پر غور فرمائے. ارشاد ہوتا ہے قالوا لئن لم تنته یا نوح. جناب نوح علیہ السلام کی قوم کے ذمہ داروں نے، رؤساء نے بات کہی، اے نوح اگر تو باز نہ آیا واز کرنے سے، دعوت دینے سے، لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ تو ضرور ہو جائے گا ان لوگوں میں سے جن کو رجم کیا جاتا. رجم کیے گئے، رجم ہوتا ہے پتھروں سے مارنا، پتھروں سے مارے گئے لوگوں میں سے تو بھی ہوگا، یعنی ہم تجھے رجم کر دیں گے، پتھروں سے مار دیں گے. قال جناب نوح نے عرض کیا اللہ سے رب ان قومی کذبون. انہوں نے کہا میرے اللہ میری قوم نے میری تکذیب کر دی ہے، میری منصبی حیثیت کو ٹھکرا دیا، لہذا فافتح بینی و بینہم، پس میرے اللہ میرے ان کے درمیان تو دو ٹوک کھول کے فیصلہ کر دو. وَنَجِّنِي وَمَن مَّعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مجھے اور میرے ساتھ جو اہل ایمان ہیں، ایمان لانے والے ہیں، اگرچہ وہ تھوڑے تھے، 100 سے کم تھے، 80 کے قریب لوگ تھے. فَأَنجَيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ. اس اللہ فرماتے ہیں بس ہم نے اس کو یعنی جناب نوح کو اور ان کے ساتھ جو تھے لوگ کشتی، بھری ہوئی کشتی میں، کشتی باقی مخلوق سے، اور یہ چند لوگ تھے، ان سب کو ہم نے بچایا. ثم اغرقنا بعد الباقین، پھر اس کے بعد ہم نے باقی لوگوں کو غرق کر دیا. ان فی ذلک لآیہ، یقیناً اس غرقابی میں، اس طوفان میں، اس سزا میں نشانی تھی. وما کان اکثرهم مؤمنین، اور نہیں ہوتے اکثر لوگ ماننے والے، ایمان لانے والے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. اے نبی محترم یقیناً تیرا رب وہ غلبے والا ہے، وہ رحمت و شفقت کرنے والا ہے. یہ بات جناب نوح کی مکمل ہوئی، قوم کی غرقابی کا قصہ مختصر بیان ہوا. کذبت عاد المرسلین، قوم عاد نے بھی رسولوں کو جھٹلایا. یہ جناب ہود علیہ السلام جو یمن میں آئے تھے ان کی بات شروع ہو رہی ہے. اذ قال لهم اخوهم ہود الا تتقون، جب ان سے انہی کے بھائی جناب ہود نے قوم سے کہا تم تو ڈرتے نہیں ہو. انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں. فاتقوا اللہ واطیعون، پس اللہ سے ڈر جاؤ اور میری اطاعت کرو. وما اسألکم علیہ من اجر، یہ تمام انبیاء کہتے رہے میں تم سے اس دعوت پیش کرنے پر، تبلیغ پر اجرت کا سوال نہیں کرتا. ان اجری الا علی رب العالمین، نہیں ہے میری مزدوری، میرا معاوضہ مگر جہانوں کے پالنے والے پر.
اتبنون بکل ریع آیتا تعبثون، توجہ کریں، کیا تم بناتے ہو بکل ریع ہر بلند جگہ پہ آیتن یادگاریں، تعبثون یہ بیکار ابس کام کرتے ہو، بے فائدہ کام کرتے ہو، وتتخذون من مصانع اور بڑی بڑی عمارتیں اور قلعے بناتے ہو، لعلکم تخلدون تاکہ تم ہمیشہ یہاں بسو گے، وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ اور جب تم ماڑے لوگوں کو پکڑتے ہو پھر بڑا سختی کے ساتھ پکڑتے ہو اور تم جبر و تشدد کرتے ہو، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ پس اللہ سے ڈر جاؤ میری اطاعت کرو۔ اتنا ہی حضرات، قرآن مجید اللہ کی مقدس منزل من اللہ مصدق من اللہ کتاب ہے۔ جناب روح الامین اس کو لائے تھے، فصیح ترین عربی لغت میں لائے تھے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ نازل کیا تھا۔ اگر آپ تھوڑا سا غور فرمائیں، جتنی الہامی کتابیں پہلے گزری ہیں، تورات ہو، انجیل ہو، صحیفے ہو، زبور ہو، اور اس کے علاوہ بھی جو اللہ تعالیٰ نے پمفلٹ آسمان سے بھیجے، اس کسی کتاب کے اندر یہ نہیں کہ یہ کس پہ نازل ہوئی ہے، اس کی زبان کیا ہے، کس جگہ نازل ہوئی ہے، کس مہینے میں اتاری ہے، کس رات میں اتاری ہے۔ لیکن قرآن مجید کے متعلق یہ ساری باتیں اللہ نے واضح کر دی ہیں۔ رات کون سی تھی؟ وہ لیلۃ القدر تھی۔ مہینہ کون تھا؟ وہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ شخصیت کون تھی جس پہ نازل ہوا؟ سورہ محمد ہے قرآن مجید میں، والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد محمد کریم پر نازل ہوئی ہے۔ پھر محمد کریم کے دل پہ اللہ فرماتے روح الامین لائے ہیں، فصیح زبان بھی لائے ہیں، بے لسان عربی مبین، تیرے دل پر فصیح عربی زبان میں اس کو نازل کیا۔ یہ شان اور عظمت ہے قرآن مجید کے، اس علاوہ اور کسی کتاب کی الہامی کتاب کا تذکر نہیں۔ تو بات ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ نوح علیہ السلام جب تشریف لائے، اور قرآن مجید میں نوح کے نام پر 29 بارے میں باقاعدہ صورت ہے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، جہاں سے بات شروع ہوتی ہے۔ پھر 950 سال انہوں نے بات کیا۔ یاد پورے ملک کو بنے میں پوری صدی نہیں ہوئی، 9 صدیاں اور ایک نصف صدی بلا معاوضہ بلا تنہا، اتنی شد و ود کے ساتھ دعا کرتے ہیں، رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا۔ اللہ میں نے دن رات باز کیا ہے، منفرد بھی کیا ہے، جماعتوں مجلسوں بھی باز کیا ہے، لیکن میری آواز کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ کافر فاسق فاجر ہی پیدا ہوتے ہیں، اور بڑھ سے بڑھتا گیا جو دعا کی، جتنا میں نے قریب کیا ہے اتنا دور ہوئے ہے، حتیٰ کہ میری شکل دیکھنا پسند نہیں کرتے، میری آواز سننا پسند نہیں کرتے۔ تو یہ بات جب کیا جا رہا تھا، تبلیغ کی جا رہی تھی، تو سرداران، ذمہ داران، دوسرے لفظوں میں وی آئی پی جنہوں ہم کہتے ہیں، عرف عام میں اس کا نام ادیبوں نے شرفا رکھا ہوا ہے، شرفائے شہر۔ انہوں نے کیا کہا؟ قالوا لئن لم تنتہ یا نوح، نوح صاحب اگر تو اس بات سے باز نہ آیا، اس تبلیغ کرنے سے تو نہ رکا، تو جو ہمیں معبود ہمارے جو ہے ان کو چھوڑنے کی اور اپنی جو دعوت الوہیت کی جو پیش کرتا ہے کہ میرا الہ مانو، لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ، تو ہو جائے گا ان لوگوں میں سے جن کو رجم کر دیا جاتا ہے، مار کے پتھر مار دیا جاتا ہے، تو بھی ان لوگوں میں سے ہو جائے گا۔ مانا کیا ہے؟ اگر وہ باز نہ ہے ہم تجھے پتھر مار کے فارغ کر مار دیں۔ اب نوح علیہ السلام اللہ سے درخواست کرتے ہیں، قال رب ان قومی کذبون، میرے اللہ میری قوم نے میری تکذیب کر دی ہے، صدیاں بیت گئی ہے توحید کا آواز کرتے ہوئے، صدیاں گزر گئی ہے توحید کا پرچار کرتے ہوئے، انہوں نے اب انکار کر دیا ہے میری رسالت کا، نبوت کا، اس دعوت کا۔ چنانچہ فافتح بینی و بینہم، اللہ میرے اور ان کے درمیان فتح، بڑا شاندار فیصلہ کر دے، دو ٹوک دنیا کو پتہ کر جائے، حق پر کون تھا، باطل پر کون تھا، سچا کون تھا، جھوٹا کون تھا، دعوت برحق کیا تھی، اور اس کو نہ ماننے والے کتنی بڑی غلطی پر تھے،
اس بات کی پوری کھل کے لوگوں کے سامنے تصویر آ جانے چاہیے. یہ جناب نوح نے درخواست کی. ساتھ یہ فرمایا وَنَجِّنِي وَمَن مَّعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ مجھے بھی نجات دے، میرے ساتھ ایمان لانے والے جو مومنین کی جماعت ہے، اگرچہ وہ تھوڑے لوگ ہیں، 80 کے قریب لوگ ہیں، اللہ ان سب کو بھی اس قوم سے، اس قوم کے ظلم سے، ان کی معاشرے سے، ان کی جو بھی چلن ہے اسے ہمیں بچا. مختصر اللہ ارشاد فرماتے ہیں فَأَنجَيْنَاهُ، پس ہم نے ان کو نجات دی. وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، پھر ہم نے ان کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کر کے ہم نے ان کو اور اہل ایمان کو بچایا. ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْبَاقِينَ، پھر باقی ہم نے غرق کر دیا. آپ نے پڑھا ہے دوسری جگہ قرآن مجید کے اندر باقاعدہ لکھا، میری طرف دیکھیں، اللہ نے ارشاد فرمایا تھا جناب نوح سنو، جو بندے ایمان لے آئے ہیں وہ ایمان لے آئے ہیں، اس کے بعد اب کوئی بندہ ایمان نہیں لائے، اور میرے سے کسی قسم کا سوال نہیں کرنا. میں تیرے اہل کو بچاؤں گا اور ان سب کو میں غرق کروں گا. تفصیلات قرآن مجید مختلف صورتوں میں ہیں، اور ہم ان کو غرق کریں گے. اور تیرے گھر میں تنور جس میں صدیاں بیت گئی، روٹیاں پکتی رہی ہیں، آگ جلتی رہی ہے، تیرے گھر سے تنور سے سب سے پہلے چشمہ پھوٹے گا، تجھے پتہ چل جائے گا کہ عذاب شروع ہو گیا. وہاں سے غرقابی کا چشمہ تیرے گھر تیرے تنور سے پھٹے گا، وہ پھوٹے گا چشمہ، پھر آسمان سارا پانی برسائے گا، زمین ساری کو ہم چشمے بنا دیں. پھر اللہ نے ایسے کیا، اور ساتھ فرمایا تھا اس کشتی کے اندر من کل زوجین اثنین، ہر جنس کا جوڑا بٹھا سکتے ہو، لیکن مشرک اور کافر نہیں بیٹھ سکتے. جناب نوح کی بیوی بھی نہیں بیٹھ سکی، جناب نوح کا بیٹا بھی نہیں بیٹھ سکا. یہ مختصر ارشاد فرمایا تو ارشاد ہوتا ہے ثم اغرقنا بعد الباقین، کشتی میں سوار ہونے والے اور اللہ کی دوسری مخلوقات کو سوار کرانے کے بعد پھر ہم نے فرمایا نوح پڑھ بسم اللہ مجرہا ومرساہا ان ربی لغفور الرحیم. اللہ یہ کشتی تیرے حکم سے چلے گی، تیرے نام سے چلے گی، تیرے نام سے روکے گی، میں کچھ نہیں کر سکتا، مجھے کوئی پتہ نہیں کیا ہو رہا. پہاڑ بھی غرق ہو گئے ہیں، اسی لیے جناب نوح کو آدم ثانی کہتے ہیں. کشتی میں بچنے والے 3 آپ کے بیٹے اور باقی آپ کے مومنین، ان سے آگے ساری نسل بنی، ساری مخلوق، ہم بھی انہی کی اولادوں میں سے. توجہ کریں، ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ ان فی ذالک لآیہ، اس غرقابی میں، اس طوفان میں، اس سزا میں نشانی ہے. کس بات کی؟ کہ اللہ بڑی ذات ہے. کیا نشانی ہے؟ اللہ تعالیٰ نبوت دینے والے ہیں، اللہ مجرموں کو سزا دے سکنے والے. نشانی کیا ہے؟ ہم اپنوں کو بچاتے ہیں، بغاوت کرنے والوں کو سریعا غرق کر دیتے ہیں، پاک پیغمبر زیادہ کیوں نہ ہو. اس میں خاندانی قرابتیں اور سلسلے، کہتے ہیں نا سلسلہ بڑا، یہ پیر بھائی ہے. یہ پیر بھائی کیا ہے؟ نوح علیہ السلام کا بیٹا اور بیوی غرق ہو رہے ہیں، اور اس کے ساتھ کتے بلے کشتی میں بیٹھے ہیں، وہ پاس ہو رہے ہیں، باقی غرق ہو رہے ہیں. اس سے بڑی نشانی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، اکثر لوگ ایمان نہیں رکھتے. اللہ کی نشانیوں، اللہ کی کبریائی، اللہ تعالیٰ کی پکڑ، اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر اکثر لوگ یقین و ایمان نہیں رکھتے. اللہ فرماتے ہیں بیمار میں کرتا ہوں، تندرستی میں دیتا ہوں، جب پاس ہو جاتا ہے، کامیاب آپریشن ہو جاتا ہے، پھر سرجن کی تعریف کرتا ہے. سرجن بڑا کمال، سرجن بڑا لائق سی، ہسپتال بڑا کمال سی، نرساں بڑیاں دھیان رکھنے والیاں سن. جب بیڑا ڈوب جائے تو پھر سارے گانا کر دیں. حضرات گرامی ذرا غور فرمائیں، یہ مزاج انسانیت. ارشاد ہوتا ہے وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، نبی محترم جو تیرا رب ہے، جس کو تو نے الہ مانا ہے، لا الہ الا انت، لا الہ الا اللہ، جس کا ورد تو کرتا ہے، وہ کبھی ہارا نہیں، جیتا ہمیشہ. وہ عزیز ہے، غالب ہے، تکڑا ہے، قوت ہے، طاقت ہے، کبریائی ہے، اور فرمایا پیار بھی کرتا ہے، رحم بھی کرتا ہے.
جو لوگ والے جرم کر کے دربار پہ آ جاتے ہیں اللہ پہ تانے نہیں مارتا، 60 سال 50 سال 40 سال میری مخالفت کرتا رہے، جب وہ آ جاتا ہے مان جاتا ہے، اللہ فرماتا چل ٹھیک ہے آ گیا تو ہمارا بن گیا۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا بن جائے اللہ اس کا بن جاتا ہے۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم فی السماء، تم دنیا والوں پہ رحم کرو عرش والا تم پہ رحم کرے گا۔ من کان لقاء اللہ لقاء احب اللہ لقاءہ، جو اللہ کی ملاقات پسند کرتا ہے اللہ اس کی ملاقات پسند کرتا ہے۔ تم ایک بلشت اللہ کی طرف آؤ، اللہ فرماتے ہیں میں ایک ہاتھ تمہاری طرف آؤں گا، یہ ذراع، اگر تو اتنا میری طرف آؤ میں 2 ہاتھ تمہاری طرف آؤں گا، تم چل کر رہو میں دوڑ کر رہوں گا، تم دوڑ کر رہو میں گوش رحمت لے کے ہمیشہ کے لیے اپنا پیارا بنا دوں۔ وہ آ کے تو دیکھیں۔ توجہ جی، یہ بات مکمل ہوئی۔ اب جناب ہود قوم عاد کے بارے میں، یہ یمن کے اس دور کے وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے لم یخلق مثلھا فی البلاد، کاریگری میں، حسن میں، جمال میں، قد قامت میں، امیری میں اور فن میں اللہ نے فرمایا لم یخلق مثلھا فی البلاد، ان جیسے پیدا ہی نہیں کیا گیا۔ اتنے تگڑے لوگ تھے، اتنے خوشحال لوگ تھے۔ جناب ہود تشریف لائے، ارشاد ہوتا ہے کذبت عاد المرسلین، قوم عاد نے جناب ہود علیہ السلام جن کی طرف تشریف لائے تھے انہوں نے بھی سارے رسولوں کی تکذیب کر دی۔ یہ ایک اصطلاح ہے، ایک پیغمبر کی تکذیب کرنا سارے نبیوں کو جھٹلانا ہے، ایک نبی کو مسترد کرنا ساری نبوت کا انکار ہے۔ جس طرح اللہ نے ایک فارمولہ پیش کیا ہے، بیانیہ دیا ہے، کیا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، ہم سارے رسولوں کو مانتے ہیں، ساری کتابوں کو مانتے ہیں، سارے فرشتوں، ساری کتابوں، اللہ تیرے سارے کاموں پر، تیرے سارے فیصلوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ ضابطہ ہے اور اس پر ایمان ہے انشاءاللہ۔ اذ قال لهم اخوهم، جب انہی کے بھائی جناب ہود نے کہا، تو پیغمبر ہر قوم کی خاندانی نسبت پہ آتے ہیں، ان کے بھائی ہوتے ہیں۔ رسول پاک کے بھائی، کزن، آپ کے چچے، آپ کی پھوپھیاں، آپ کے چچا زاد بھائی، رشتہ دار، بیوی، بچے، سارا سلسلہ نہیں پتا۔ نوریوں کے گھر نہیں اولاد ہوتی۔ وہ بات سمجھ میں کبھی سنا ہو کہ جناب جبرائیل علیہ السلام کے گھر منڈا ہے تو ترجمہ کلاس میں مٹھائی کا لیا انہوں نے، یہ کوئی کہانی نہیں۔ وہ پاکیزہ مخلوق اللہ نے بنا دی ہے، اور سبوح قدوس رب الملائکہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ پڑھتے ہیں تو ان کی بیٹری چارج ہو جاتی ہے، ادھے ہی کام ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ جب انہوں نے اذ قال لهم اخوهم ہود الا تتقون، جب جناب ہود تشریف لائے اور تم ڈرتے نہیں اور تمہیں شرم نہیں آتی؟ یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، مال دولت دیوانیاں حسن سند قصے کہانیاں۔ اب کئی بندے نا جب خوشحالی آتی ہے، کوئی کاروبار میں جو نہ دینا ہوتے پھر اللہ نے باں پھاڑ لی، اس طرح کہتے ہیں وہ، پھر اللہ نے اللہ نے جو باں پھاڑ لی تو پھر وہ ان کا بیانیہ کیا ہوتا ہے؟ لوگ پھر کہتے ہیں بھاجی انہیں کروں نہیں، انہوں کا مقابلہ ہی نہیں ہوتا۔ ان سے پوچھا جائے گا کوئی پرچی، کوئی قصہ کہانی، کوئی درویشی کرو تو وہ کہتے ہیں انما اوتیتہ علی علم عندی، میں تو دیا گیا اس فارمولے کے مطابق جو فن ہنر ٹیکنیک میرے پاس ہے اس کی بنیاد پہ میں نے کہا جاؤ تصویر کو مالو جا کے، اللہ کا کیا معاملہ ہے؟ پھر وہ چوڑا کے ٹور گئے۔ کدی کرنڈی کا دور ہوتا سی نا، ہوں تو کرنڈی کو نہیں پوچھتا تو بڑھ جاتا، کرنڈی کا سوٹ پا کے مایا لوا کے چنگی استری کرا جائے ٹورتا ہے، بندے آنج کر کے ٹورتے ہیں، اس طرح ہی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہمیں ایسی چالیں پسند نہیں آئی۔ یہ قارون تھا جس کے خزانوں کی چابیوں کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں کیا ہے۔ تو جب موسیٰ کلیم اللہ نے فرمایا اور اللہ نے احسان کیا بے غیر تھا تو بھی کچھ احسان کیا کر، اس نے یہ جواب دیا تھا انما اوتیتہ علی علم عندی، جو فن، جو علم، جو تکنیک میرے پاس ہے اس کی بنیاد پہ کمایا، جاؤ تم بھی کما لو۔ فخرج علی قوم فی زینتہ، زبائش آرائش اور سوٹ پا کے نا، ہو سکتا ہے وہ لٹھا ہو گئے، لٹھا بھی ہے نا، چیئرمین کا لٹھا قیمتی، جے انہوں مایا بھی چنگی لگی ہوئے تو اس طریقے سے چنگی کیتی ہوئے۔ اللہ فرماتے ہیں فخرج علی قوم فی زینتہ، جب اپنی زبائش و آرائش میں نکلا زمین پر، ہمیں اس کی چال پسند نہ آئی۔ فخسفنا بہ وبدارہ الارض،
ہم نے اس کی چال کو، سفینوں خزینوں ہر شہر دفن کر دی. چل کم کر. نہیں سمجھ آئی؟ اللہ فرماتے ہیں ہم نے زمین میں گاڑ دیا. اور امام الانبیاء نے فرمایا اب بھی نیچے جا رہا ہے، قیامت تک جائے گا. میں اس پر ایمان رکھتا ہوں، مجھے سمجھ آئے نہ آئے، نہ پتہ چلے زمین کتنی گہری ہے، نہ میری عقل فکر میں آئے، جب میں زبان رسالت کو سچا سمجھتا ہوں، جو آپ نے فرمایا سچ فرمایا. ارشاد ہوتا ہے جناب ہود فرماتے ہیں الا تتقون، اور تم ڈرتے کیوں نہیں؟ انی لکم رسول امین، میں امانت دار رسول آیا. فاتقوا اللہ واطیعون، پس اللہ سے ڈر جو، میری اطاعت کرو فرامین جو ہیں. وما اسألکم علیہ من اجر، میں اس دعوت پر تم سے کوئی سوال بھی نہیں کرتا. ان اجری الا علی رب العالمین، میری مزدوری، میری جو اس کا معاوضہ ہے وہ تو جہانوں کا پالنے والا، جو چڑیوں کو بھی دانے کھلا رہا ہے، کبوتروں کو بھی کھلا رہا ہے، شیروں کو کھلا رہا ہے، بھیڑیوں کو کھلا رہا ہے، علماء کو حلوے کھلا رہا ہے. اللہ اللہ خیر صلاح تے ترنے والے بھی اللہ تعالیٰ کھوا رہے تھے، پیا رہے تھے، بوتلاں پلا رہے تھے، نال ہو سٹا بھی مروا رہے. سبحان اللہ کہنا چاہیے سی. اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون، ہر اونچی جگہ پر عمارتیں بناتے ہو، یادگاریں بناتے ہو، بیکار کام کرتے ہو. ایک تو یہ ہے یادگاریں، جس طرح نہیں جشن، ادھر بھی جشن. اور بھی کوئی کوکا جا کھڑا کیتا نا راوی تے پولو تے ہے نا کہ منارہ جا بنے تازہ بنے، اس طرح کی یادگاریں بناتے ہو. کیا مطلب ہے اس کا؟ مقصد بتاؤ. کبھی بارہ دری، کبھی فلانی دری، کبھی فلانی عمارت، کبھی فلانا سلسلہ. بندے دے پتروں کا کام کوئی نہیں کرنا. وہ فیکٹری بناؤ جس کے آمدن ہو، قوم کو اس طرف لاؤ. تماشبینیاں شروع کی ہوئی. تو یہ تاریخ اللہ نے بیان وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ، مسانے کا معنی کیا ہے؟ وہ قلعے، عمارتیں، ٹھوس قلعے، مضبوط عمارتیں بناتے ہو. لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، تاکہ تم ہمیشہ رہو گے. کیا بھی ایسے ہوا ہے؟ مرحب نے کہا تھا جب رسالت مآب کا لشکر، رسول پاک کے پروانے، رسالت مآب کے صحابہ جب وہ قلعہ خیبر فتح کرنے کے لیے، تو مرحب نے کہا تھا تمہیں پتہ چل جائے گا میں انی سمت نہیں، ماں میری نے، میرا میں مرحب ہوں. لقد علمت الخیبر انی، تو مرحب اس دور میں تھا، 1000 بندے کا مقابلہ کرنے والا تھا. تو مقابلے میں علی مرتضیٰ کو رسول پاک نے بھیجا. تو جناب علی نے اعلان کیا ان الذی سمتنی امی حیدرہ، تیرا نام مرحب ہے، میرا نام حیدر میری ماں نے رکھا ہوا ہے. آؤ آج پتہ چل جائے گا کون کس نے ماں کا دودھ پیا ہوا ہے. تو پھر رسالت مآب نے فرمایا تھا کل میں جنگدہ اس بندے کو دوں گا یحب اللہ و رسولہ، جو اللہ سے بھی محبت کرنے والا، رسول سے بھی محبت کرنا، و یحبہ اللہ و رسولہ، اسے اللہ بھی پیار کرنے والا، رسول بھی پیار کرنے والا. ایک بات سناؤں، بڑی خوبصورت بات ہے. اللہ اکبر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ، شیخ الحدیث جامعہ صفا، مدینہ یونیورسٹی، مسجد نبی، اس کے شیخ الحدیث جناب ابو ہریرہ، ادب سکھایا امام الانبیاء نے. انہوں نے اپنے ایک دور میں حضرت حسین اور حسن کو دیکھا کہ وہ سفر کیا انہوں نے، تو ان کے پاؤں پہ نا مٹی لگی ہوئی ہے، گرد لگی ہے. اور سڑکاں دے نہیں سن بنی ہیں، نہ موٹر وے بنی سی، نہ کاراں سن، کھوتے گھوڑے دی سفر کرنا. تو جناب ابو ہریرہ رضی اللہ سواری سے اتر کے آگے اپنا کپڑا لے کے حضرت حسین کے پاؤں پہ گرد صاف کرنے لگے. جناب حسین کہتے ہیں حضرت تسی تو اتنے بڑے ہو، بزرگ ہو، تو تسی کیوں عمر چ بھی بڑے ہو، تو تسی یہ کیوں کر رہے ہو؟ چونکہ وہ حسین کا مقام جانتے تھے، حسین ان کا مقام جانتے تھے. سبحان اللہ. یہ ان کی شان جانتے تھے، وہ ان کی شان جانتے تھے. تو ابو ہریرہ نے فرمایا حسین اگر دنیا کو تیری شان کا پتہ چل جائے تو انہیں دنیا میں چلنے دے، کندھوں میں اٹھا کے پھیریں. ہم اہل بیت کا احترام کرتے ہیں. سیدہ شباب اہل جنہ، یہ جنت کے جنت کے وہ نوجوانوں کے سردار ہوں گے. کون؟ حسنین. ہمارا ایمان ہے. تو مقصد میرا یہ تھا جو جانتے ہیں سمجھتے ہو اتنے رہنے واسطے سارا کچھ کر رہے ہو. وَإِذَا بَطَشْتُمْ، یہ تیسرا الزام ہے. پہلا الزام ان پر یہ ہے تم عمارتیں بناتے ہو، یادگاریں بناتے ہو. دوسرا یہ ہے کہ بڑی بڑی عمارتیں، قلعے بناتے ہو ہمیشہ رہنے کے لیے، یہ تمہارا تصور ہے. تیسری بات یہ ہے جو غریب غربا کو نرگے پہ آ جاتا ہے. وَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، اتنا جبر شدت کرتے ہو پھر انہوں نے مار مار کی مار چھڑ دو.
آج دیکھو قرآن کی فساد کیسی ہے، ماڑا بندہ کو جرم کرے تو انہوں کٹ کٹ کی مار چھڑ دیں، تے تگڑے بندے جو مرضی جرم کریں، گولیاں چلانے، بندے مارن، ملک برباد کریں، وہ پھر دندناتے پھرتے۔ میرے اللہ تیری شان ہے، فاتقوا اللہ واطیعون، بس اللہ سے ڈر جو، میری اطاعت کرو، واتقوا اللہ، ہاں چلو اتنا ہی۔ ارشاد ہوتا ہے قال رب ان قومی کذبون، جناب نوح نے اللہ سے دعا فرمائی، اے میرے اللہ میری قوم نے، نہیں اتلی عہد ہے، قالوا لئن لم تنتہ، قوم نے کہا جناب نوح سے اگر تو باز نہ آیا، تو نہ روکا، یا نوح لتکونن من المرجومین، ان لوگوں سے ہو جائے گا جن کو رجم کیا جاتا ہے، یعنی پتھر مار مار کے جن کو مارا جاتا ہے، تیرا بھی شمار ہوگا، یعنی تمہیں مار دیں گے۔ قال رب ان قومی کذبون، تو جناب نوح نے دعا کی اللہ میری قوم نے میری تکذیب کر دی ہے، فافتح بینی و بینہم، اللہ میرے اور کے درمیان فیصلہ کر دے، فتح خوبصورت فیصلہ، دو ٹوک دنیا کو پتہ چل جائے ان میں سچا کون تھا جھوٹا کون تھا، ونجنی، مجھے نجات دے، ومن معی، اللہ میرے ساتھ جو ہیں، من المؤمنین، اہل ایمان اگرچہ تھوڑے ہیں اللہ ان کو بھی بچا۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، پھر ہم نے جناب نوح کو بھی اور جناب نوح کے ساتھ ایمان لانے والوں کو بری کشتی میں جو سوار تھے سب کو بچایا۔ ثم اغرقنا بعد الباقین، پھر اس کے بعد ہم نے جتنے باقی تھے کشتی والوں کے علاوہ سب کو غرق کر دیا۔ ان فی ذلک لآیہ، یقیناً اس ساری غرقابی میں، اس طوفان میں نشانی ہے اللہ کی کبریائی کی، اللہ کے فیصلوں کی اور نبوت اور رسالت کے اعزازات کی۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، اکثر ان کے ایمان رکھنے والے نہیں۔ وان ربک لہو العزیز الرحیم، اور یقیناً تیرا رب وہ بڑا غلبے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ کذبت عاد المرسلین، قوم عاد نے، جناب ہود علیہ السلام جن کی طرف تشریف لائے تھے، اس قوم کو قوم عاد کہتے ہیں، انہوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا۔ اذ قال لهم اخوهم ہود، جب ان کے لیے ان کی بھائی جناب ہود نے فرمایا، اللہ تتقون، خبردار تم ڈرتے کیوں نہیں، انی لکم رسول امین، بے شک میں امانت دار رسول بن کے آیا ہوں۔ فاتقوا اللہ واطیعون، بس اللہ سے ڈرو میری اطاعت کرو۔ وما اسألکم علیہ من اجر، اس دعوت تبلیغ پر میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا۔ ان اجری الا علی رب العالمین، میری مزدوری اجرت نہیں ہے مگر جہانوں کے پالنے والے کے ذمہ۔ اتبنون، کیا تم بناتے ہو، بکل ریع، ہر بلند جگہ پہ، آیتن، یادگاریں، تابسون، یہ عبث اور بیکار کام تم مشغلہ کرتے ہو۔ وتتخذون مصانع، اور تم بڑے بڑے قلعے بناتے ہو، بڑے بڑے قلعے نما عمارتیں بناتے ہو، لعلکم تخلدون، تاکہ تم ہمیشہ رہنا چاہتے ہو۔ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، جب لوگ کسی ماڑے کی گرفت کرتے ہو، پکڑ کرتے ہو، تمہارے نرغے میں آتا ہے، تم پھر جس طرح جبر و تشدد کرنے والے لوگ ہوتے ہو، یہ بھی تمہاری ایک بہت بڑی کمزوری ہے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، پس تم اللہ سے ڈر جاؤ اور میری اطاعت کرو۔